بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل في مقام آخر إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تقدیسات، بڑائی کی بریائی اللہ جل شانہ کی ذات ذوالجلال کے لیے ہے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک، رازق، بگڑی بنانے والا، اس کائنات کا واحد داتا و مشکل کشا ہے۔ درود و سلام سید الرسل، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ مبارکہ پر، جن کو کائنات کے رب نے پوری دنیا کے لیے رہبر و رہنما، مقتدا و پیشوا، ہادی و معلم، خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ آج کی اس خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم حسن خاتمہ کے متعلقہ کچھ باتیں غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس بات میں کسی کو کوئی شک نہیں کہ ہم یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، اور ہماری زندگی کی شام کب ہوگی ہمیں اس کا بھی علم نہیں ہے، اور یہ بات بھی ہمیں معلوم ہے کہ جیسا خاتمہ ہوتا ہے ویسا ہی ہمارا انجام ہوگا، اور یہ میری اور آپ کی بات نہیں، کونین کے تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا انجام خاتمہ کے ساتھ ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کی بظاہر اس دنیا سے جانے کی اور موت کی حالت ایسی اچھی ہوتی ہے کہ وہ قابل رشک بن جاتی ہے، اور کبھی انسان کا خاتمہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کر لوگ توبہ و استغفار کرتے ہیں، اور اس خاتمے پر انسان کا انجام ہے تو مجھے اور آپ کو اس خاتمے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، جو آیات ہم نے سنی، انہ من یأتی ربہ مجرما، جو رب کے پاس مجرم ہونے کی حالت میں آئے گا، فإن لہ جہنم، اس کے لیے جہنم ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، اور وہ کیسی جہنم کہ جس کے اندر زندگی کا مزہ ہی نہیں ہے، موت ہے تو آنی نہیں ہے، انسان تکالیف میں ہے، مصائب میں ہے، دکھوں میں ہے، غموں میں ہے، اور اللہ کے عذابوں میں ہے۔
وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، اور رب کے پاس اس حالت میں آئے کہ اعمال صالحہ ہوں، فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، اللہ نے اس کے لیے بہت درجات بلند رکھے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو ایسے خاتمے کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے درجات اللہ کی بارگاہ میں بلند ہو جائیں اور ہم سرخرو ہو جائیں، کامیاب بنیں اور اللہ سے اجر پائیں۔ انسان کچھ باتوں پہ غور کرے تو انسان کو احساس آخرت ہوتا ہے، اور پھر انسان اپنے آخرت کے اچھے خاتمے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ بسا اوقات انسان کی زندگی میں ایسا گناہ ہوتا ہے، ایسی غلطی ہوتی ہے، ایسی خطا ہوتی ہے، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے، لوگ نہیں جانتے، لیکن بظاہر نمازی ہے، بظاہر اچھے کام کر رہا ہے، لیکن وہ گناہ اللہ کو اتنا ناپسند لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہیں، اور وہ جرم اتنا بڑا ہوتا ہے، بظاہر لوگوں کی نظر سے پوشیدہ ہوتا ہے، لیکن وہی جرم اس کے برے خاتمے کا ذریعہ بن جاتا ہے اور انسان کو پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے ہماری زندگی میں کوئی ایسا جرم نہ ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مارکے میں ہے، اور ایک شخص بہت دلیری کے ساتھ لڑ رہا ہے، بہت دلیری کے ساتھ۔ وہ دشمن کے جس آدمی کو دیکھتا ہے کہ جتھے سے جدا ہوا، آگے بڑھتا ہے، اس کو قتل کر دیتا ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے ما اجزا عنا احد ما اجزا فلاں، آج تو جو کام اس شخص نے کر دکھایا کسی نے بھی اتنا کام نہیں کیا، اس نے تو ہم سب کو کفایت کر دیا ہے۔ لیکن یہ بظاہر اس کا عمل تھا۔ میرے اور آپ کے پیغمبر جن پہ وحی آتی تھی، زبان نبوت سے آپ بات کرتے ہیں، آپ نے فرمایا تم اس کے بارے میں ایسی بات کرتے ہو، لیکن میں اللہ کا نبی زبان نبوت سے اعلان کرتا ہوں انہو فی اہل النار، انہو من اہل النار، یہ جہنم والوں میں سے ہے، اس کا ٹھکانہ اچھا نہیں ہے۔ صحابہ پریشان ہو گئے۔ ایک صحابی کہنے لگے کہ ساتھیوں میں اس کی خبر لے کے آؤں گا، کیونکہ نبی کی بات میں خطا نہیں ہو سکتی، اور ہماری عقلیں اس کو تسلیم بھی نہیں کر رہی کہ جہاد کرنے والا آدمی مارکے میں لڑ رہا ہے، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ صفوں میں ہے، اور نبی نے کیا کہہ دیا ہے اس شخص کے بارے میں جس کے بارے میں ہم کہہ رہے تھے کہ آج جو کام اس نے کیا ایسا تو کام کسی نے کیا ہی نہیں ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں اس کے پیچھے پیچھے چلا، بہت لڑا، زخموں سے چور ہوا، بالآخر اپنے ہی تلوار کو زمین پر رکھ کے یا اپنے نیزے کو رکھ کے اپنے آپ کو اس پر رکھ کے دبا دیا، خودکشی کر لی، اور جس آدمی کا انجام خودکشی والا ہے وہ جہنم کی آگ میں چلا گیا۔ یہ آدمی آ کر اللہ کے نبی کے پاس کہتا ہے اللہ کے پیغمبر آپ نے سچ کہا ہے، اس آدمی کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ حضرات نمازیں پڑھ کر بھی، روزے رکھ کر بھی، زکاتیں دے کر بھی، حج کر کے بھی ہمیں اپنے خاتمے کی فکر ہونی چاہیے۔ کبھی گھمنڈ نہ کریں، اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارا خاتمہ اچھا فرما دے۔ خاتمہ اچھا کیسے ہوتا ہے اور اچھے خاتمے کے کیا مناظر ہوتے ہیں، ہم اگر اس پہ غور کریں تو صحابہ کی زندگیاں، تابعین کی زندگیاں، بڑے بڑے اولیاء اور صالحین کی زندگیاں اور ان کے خاتمے قابل رشک بن کے تاریخ کے اوراق میں ثبت ہو گئے اور ہمارے لیے دلیل بن گئے کہ اگر غافل ہیں تو اٹھیے، غفلت کی نیند سے بیدار ہو کر ایسے اچھے خاتمے کی امید کیجئے جو اللہ کو پسند آ جائے اور ادھر روح پرواز ہو اور کہا جائے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، اللہ کی رضا ہے۔ ہمارا مقام ایسا ہو من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء، جب موت کا وقت آئے تو اعمال نامے جب سامنے ہوں، جنت کے فرشتے ریشمی لباس لے کر حاضر ہوں، خوشبوئیں مہک رہی ہوں، انسان اپنا مقام جنت دیکھ رہا ہو، اس وقت رب کی ملاقات کو پسند کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء، جو اس موقع پر رب کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو پسند کر رہے ہوتے ہیں۔
کیا خوش نصیب ہے کہ اللہ اس کی ملاقات کو پسند کریں. قابل رشک ہے. صحاح ستہ کتب احادیث کے عظیم راوی عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تاریخ کے وہ عظیم آدمی ہیں کہ جن کی نیکی، جن کا علم، جن کا تقوی، جن کی زندگی مثالی زندگی تھی. آخری وقت آ گیا، آخری وقت. اللہ نے انعامات دکھا دیے. پھر انہوں نے اس موقع پر جو لفظ کہے وہ تاریخ کے اوراق کے روشن باب بن گئے. انہوں نے قرآن مجید کی اس آیت کی طرف اشارہ کیا، لمثل ھذا فلیعمل العاملون، کہ لوگو اللہ نے مجھے میرا عظیم مقام دکھا دیا ہے. میں تمہیں بھی یہ نصیحت کرتا ہوں کہ جو آدمی عمل کرنا چاہتا ہے تو ایسی چیزوں کے لیے عمل کرے. ایک آدمی عمل کرتا ہے اپنے ٹھاٹھ باٹ کے لیے کہ اعلیٰ لباس ہو، بہترین گاڑی ہو، اعلیٰ بنگلہ و مکان ہو، دنیا میں میرا نام ہو، اس کے لیے کاروبار، تجارت، محنت، کوشش، دنیا میں اپنے سارے فنون کا مظاہرہ، اس لیے کہ دنیا میں میں ایک لگژری زندگی گزاروں، اس کے لیے کوشش کر رہا ہے. اور ایک آدمی ہے وہ اپنی اولاد کے لیے کہ میری اولاد ویل سیٹل ہو جائے، بہترین زندگی گزارے، اور اس کے لیے کہ میری اولاد کے لیے بہت پراپرٹی، ان کے لیے بہت سے سلسلے جاری ہوں کاروبار کے کہ یہ اچھی زندگی گزارے. کوئی آدمی اپنے خاندان، قوم، برادری کے لیے، کوئی آدمی اپنی سوچ کے لیے کام کرتا ہے، لیکن ان کاموں کا انجام کیا ہے یہ تو بات نہیں. کمال یہ ہے کہ آدمی کا ہر عمل اپنے رب کی رضا کے لیے ہو تو پھر تجارتیں بھی اجر بنتی ہیں، اس کا سونا بھی اجر بنتا ہے، اس کا جاگنا بھی اجر. پھر جب انعام ملتا ہے تو اللہ کی جنت کے انعامات وہ دیکھ کر عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اس جیسے انعام کے لیے آدمی اچھے اعمال کرے. وہ کون سا انعام تھا جس مقام پہ رب نے یہ لفظ کہے لمثل ھذا فلیعمل العاملون؟ اللہ نے کردار بیان کیا کہ ایک شخص اللہ نے جنت کا مقام دیا، اس کا ساتھی تھا، اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا تھا، وہ ناکام ہوا، یہ کامیاب. اس نے کہا کہ میرا آج دوست نظر نہیں آتا. اللہ نے جہنم کی تہوں میں اس کو دکھا دیا کہ دیکھ اس کا مقام. تو اس کے مقام کو دیکھ کر اس شخص نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے میرے رب نے مجھے بچا لیا. تو اللہ نے وہاں تذکرہ کیا کہ ان ھذا لہو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے کہ آدمی آخرت میں نجات پا جائے. لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اس آخرت کی نجات کے لیے اعمال کرنے چاہیے. میرے محترم بھائیو، ایسی زندگی انسان گزارے کہ اللہ راضی ہو جائے اور اس کا آخری وقت ہو، فرشتے سلام پیش کر رہے ہوں اور اس کی روح نکل رہی ہو، میرا اللہ اس کا انتظار کر رہا ہو، اور اس کی ملاقات صالحین کے ساتھ ہو، اور پھر نبیوں کا، صدیقوں کا، شہیدوں کا ساتھ مل جائے. جنت کے باغات میں سبز پرندوں میں اس کی روح ہو، اور اللہ کے عرش کے نیچے کنتیلوں کے ساتھ لٹک رہا ہو، اور انعامات کی بارشیں ہوں، اور اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی رضا و رحمت سے نواز دے. یہ کامیاب زندگی ہے. مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ یہ زندگی کیسے ملے گی. میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی اس خطبہ جمعہ کی مجلس میں اور آپ زندگی میں کچھ فیصلے کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو مشکل نہیں ہے اللہ کی رضا کو پانا. وہ اللہ بڑا رحیم ہے، وہ دینے والا ہے، وہ تو معافی کے بہانے ڈھونڈتا ہے، وہ تو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے. تو آئیں ہم سوچیں ایسی عظیم الشان حسن خاتمہ کی زندگی کیسے ہوتی ہے. تو سب سے پہلی چیز آج اس بات پہ غور کریں کہ جس شخص کی زندگی میں صدق و وفا ہے، یہ لفظ یاد کر لیجئے تاکہ میری اور آپ کی زندگی سنور جائے. صدق و وفا،
یہ وہ پہلی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس شخص کی زندگی میں صدق و وفا موجود ہے، کائنات کا رب اس کو راضی ضائع نہیں کرتا، اللہ اس کا خاتمہ اچھا کرتے ہیں۔ خاتمہ اچھا کیا مطلب ہے صدق و وفا کا؟ صدق و وفا کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان نے کلمہ توحید اور کلمہ رسالت کو اپنے سینے میں بٹھا لیا، اللہ کی توحید کو، پیغمبر کی رسالت کو مان لیا، پھر اس کے بعد انسان اس بات پہ یقین کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اللہ سے جو وعدے کرتا ہے وہ سچے وعدے کرتا ہے۔ ایک تو ہم نے رب سے وعدہ کیا تھا، الستو بربکم، رب نے پوچھا میرے سوا کوئی، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ہم نے اقرار کیا کہ اللہ تو ہمارا رب ہے۔ پھر زمین میں اس وعدے کی پاسداری یہ ہے کہ ساری زندگی کائنات کے رب کا بن کے رہیں، یہ وفاداری ہے۔ جب پیغمبر کو پیغمبر مان لیا ہے تو پیغمبر کی وفاداری کیا ہے کہ پوری کائنات کی باتیں ایک طرف ہیں اور نبی کی حدیث، نبی کی بات، نبی کا فرمان، نبی کا حکم، نبی کا آرڈر ایک طرف ہے، ساری دنیا کی باتیں پیچھے ہیں۔ ہماری وفا پیغمبر سے یہ ہے کہ جہاں پیغمبر کی بات آ جائے سب کچھ پیچھے رہ جائے۔ وفا صدق یہ ہوتا ہے کہ جب اسلام کو مان لیا ہے، پھر یورپ کی تہذیب کیا ہوتی ہے، ماحول معاشرے کا کلچر کیا ہوتا ہے، خاندانی رسوم و رواج کیا ہوتے ہیں، دنیا کے نظام کیا ہوتے ہیں، پھر اسلام سے وفا یہ ہے کہ جو قانون، جو ضابطہ، جو اخلاق، جو تربیت اسلام کی ہے، پوری دنیا کے نظاموں کو اسلام کے نظام پہ قربان کر کے اللہ کی شریعت کو مقدم کرنا، یہ اسلام سے وفا ہے۔ کیا میں اور آپ ایسی وفا میں ہیں؟ اپنے چہرے کو دیکھیے، اپنے لباس کو دیکھیے، اپنی خوشیوں کو دیکھیں، اپنے غمیوں کو دیکھیں کہ ہم رب سے کتنی وفا کر رہے ہیں، ہم اپنے نبی سے کتنی وفا کر رہے ہیں، ہم اپنے دین سے کتنی وفا کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے اندر صدق و وفا ہو، ہم اللہ کی شریعت کے تابع بن جائیں تو پھر ہمارا خاتمہ بہت اچھا ہوگا، لیکن یہ صدق و وفا نہ ہو تو اللہ کے سامنے محاسبہ بھی انسان کا ہوگا۔ اس لیے محترم بھائیوں، سوچنے کی بات ہے کہ صدق و وفا ہمارے اندر کتنا ہے، اور جس کی زندگی میں صدق و وفا ہوتا ہے، جو وہ شخص اللہ سے وعدے کر لے اور اللہ سے عہد کر لیتا، نبھاتا ہے، تو پھر اللہ خاتمہ اچھا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں، نبوت کا 12واں سال ہے، مدینہ طیبہ سے حج کے لیے آنے والے 73 افراد عقبہ کی گھاٹی میں رسول اللہ کی بیعت کرتے ہیں، آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آقا آپ کی زندگی کتنی کٹھن ہے کہ آپ حق کا پیغام لے کے آئے اور مکے والوں نے ستانے کی انتہا کر دی ہے، چھوڑیے اس مکے کو، ہم آپ کو وادی یثرب میں آپ کو ہجرت کی دعوت دیتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ وفا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا عہد کرتے ہیں۔ آپ کے چچا آئے، کہا یہاں ہمارے پاس محفوظ ہیں، انہوں نے کہا پھر ہمارے پاس بھی محفوظ ہیں، ہم اپنی جانیں نچھاور کر کے رسول اللہ کا دفاع کریں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہمیں علم ہے قوموں کی مخالفتیں، دنیا والوں کا ہمارے ساتھ ٹکر لینا، سب کچھ ہوگا، ہم سب کچھ قربان کر دیں گے، ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ عہد وفا کیا، ایمان پہ جمنے ڈٹنے کا عہد کر لیا۔ اللہ کے پیغمبر آئے، ہجرت کی، مدینہ طیبہ میں پھر وفا کا حق ادا کیا، زمینیں دیں، گھر بار دیے، باغات دیے، کسی کی 2 بیویاں ہیں تو 1 بیوی دے دی، مہاجرین کا استقبال کیا، پھر نبی پہ جانیں نچھاور کرنے کے لیے کوئی دریغ نہ کیا، سب کچھ لٹا دیا۔ انہی بیعت کرنے والوں میں ایک سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ کیا وفا ہے پیغمبر کی، قبیلے کے سردار ہیں،
رسول اللہ سے پیچھے نہیں ہٹے۔ احزاب کا موقع آ گیا، بات کو اختصار کی طرف لے جاتے ہوئے خندق کا موقع، تیر لگ گیا، بیمار ہو گئے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تیمارداری کے لیے خیمہ مسجد میں لگوا لیا تھا۔ خندق سے فارغ ہوتے ہی آپ نے بنو قریظہ کا گھراؤ کیا، فیصلے کا موقع آیا۔ یہ وہ شخص ہیں، قبیلے کے سردار ہیں، یہودیوں سے پاس رہنے کی وجہ سے تعلقات ہیں۔ فیصلے کا موقع آیا، یہودی کلے سے اترنے کے لیے کہتے ہیں ہم سعد کے فیصلے پہ راضی ہیں، جو ہمارے حق میں سعد فیصلہ کر دے گا ہمیں وہی منظور ہے۔ اب ایک طرف انہوں نے کیا سمجھا؟ درینہ تعلقات، آپس میں لین دین معاملات، بڑے گہری دوستیاں پرانے دور میں رہیں، ہمارے حق میں سعد نرم بات کریں گے۔ لیکن ان کو کیا علم تھا کہ جس نے اسلام قبول کر کے صدق و وفا کے عہد کیے ہوں اس کی نظر میں رشتے ناتے تعلقات نہیں ہوتے، اس کے سامنے اللہ کی ذات ہوا کرتی ہے۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ بیماری کی حالت میں سواری پہ سوار کر کے لائے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا الی سیدکم، سردار آئے ہیں، اٹھ کے جا کے سواری سے اتارو۔ کہا سعد تیرے فیصلے پہ راضی ہونا چاہتے ہیں، کر ان کے بارے میں فیصلہ کہ یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خندق کے موقع پہ پیچھے سے دھوکہ دے کے ظالم و کافروں کا ساتھ دینے کے لیے ان سے بات چیت کر لی تھی۔ کیا فیصلہ ان کے بارے میں؟ کعب اگر یہ میرے فیصلے پہ راضی ہوئے تو میں فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے بارے میں میرا فیصلہ یہ ہے کہ جتنے لڑنے والے جوان ہیں سب کو قتل کر دیا جائے، کوئی باقی نہ چھوڑا جائے، ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو، ان کا بوڑھوں کو غلام بنا لیا جائے، ان کی زمینیں مسلمانوں کے قبضے میں آئیں، یہ میرا فیصلہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں سعد جو فیصلہ تو نے زمین پہ کیا ہے آسمان پہ اللہ کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ حضرات کیا صدق و وفا ہے کہ زمین پہ فیصلہ سعد کا ہے، آسمان پہ فیصلہ رب ذوالجلال کا ہے۔ پھر وہ دن آیا، ابھی دن چڑھا ہی ہے، اللہ کے پیغمبر اپنے گھر میں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آتے ہیں، آقا آپ کے صحابی سعد فوت شہید ہو گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نکلے؟ صحابہ کہتے ہیں آپ نے اپنے کپڑوں کو سمیٹا، جلدی سے چلتے ہوئے گھر سے باہر نکلے، کہا ساتھیو چلو ہم جلدی سے سعد کے گھر میں پہنچیں، ہم چاہتے ہیں کہ سعد کو ہم غسل دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمان سے فرشتے اتر کے جیسے سیدنا حنظلہ کو زمین و آسمان کے درمیان غسل دیا تھا کہیں اس کی لاش کو بھی اٹھا نہ لیں۔ اللہ کے پیغمبر چلے، صحابہ چلے، اللہ کے پیغمبر نے صحابہ نے غسل دیا۔ کیا عظیم آدمی ہے کہ جس کو غسل دینے کے لیے پوری کائنات کے تاجدار صحابہ کو لے کے جلدی سے چلتے ہیں۔ جب غسل دے دیا، کفنا دیا گیا، جنازے کی تیاری ہوئی، چارپائی کو اٹھایا گیا، جنازگاہ میں لایا گیا، اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھایا، سپرد خدا کیا، واپس پلٹے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آج سے قبل اپنے کندھوں پہ بڑے جنازے اٹھائے ہیں، لیکن آج تو عجیب منظر تھا، جب کندھوں پہ جنازہ اٹھا رہے تھے یوں لگ رہا تھا جیسے میت چارپائی پہ نہیں ہے۔ ما حملنا میتا اخف علینا من سعد، سعد سے ہلکی حج آج سے پہلے کبھی ہم نے میت دیکھی نہیں۔ کیا وجود چھوٹا تھا؟ نہیں، سردار آدمی ہے، بڑا وجود ہے، پھر اتنی میت ہلکی کیوں ہے؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اتعجبون، کیا تم تعجب کرتے ہو اس بات پہ؟ یہ وہ عظیم شخص ہے کہ جس کی اتنی شاندار موت اور ایسا اعلیٰ خاتمہ ہے کہ آسمان سے 70,000 فرشتوں نے رب سے درخواست کی کہ اللہ ہم زمین پہ جا کے سعد کا جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ جس کے جنازے پہ شمولیت کے لیے وہ ملائکہ جو کبھی پہلے زمین پہ نہ آئے ہوں، وہ رب سے اجازت لے کے اس کے جنازے میں شریک ہوں، اس سے بڑی حسن خاتمہ کی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟
اور آپ نے فرمایا یہ وہ عظیم آدمی ہے کہ جس کے جنازے کو جہاں تم اٹھا رہے تھے اللہ کے فرشتے کندھے دے رہے تھے، اس لیے میت ہلکی تھی۔ اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جب یہ دنیا سے جا رہا تھا اہتز لہ عرش الرحمن، تو اس کی شہادت پہ رب کا رحمان کا عرش بھی جھوم گیا تھا، حرکت میں آ گیا۔ یہ وہ عظیم الشان مقام اور عظمت کیوں ملی کہ جس نے رسول اللہ سے بیعت عقبہ کے موقع پر کیے ہوئے وعدوں کو نبھا کے اسلام کا ساتھ دیا ہے۔ جو آدمی اپنے اللہ کے ساتھ یوں مخلص ہو جائے اللہ اس کو عظیم خاتمہ عطا فرماتے ہیں۔ حضرات، جو شرک کرتا ہے وہ بے وفا ہے، بدعات کرنے والا رسول اللہ کا بے وفا ہے، اسلام کے احکامات کو دنیا کے نظاموں پر رون دینے والا بے وفا ہے، خواہشات کا پجاری بے وفا ہے، سودی نظاموں میں جکڑ کے حلال و حرام کی تمیز کو مٹانے والا بے وفا ہے، گھر میں بیٹی پردہ نہیں کرتی بے وفا ہے، جس کو رسول اللہ کی سیرت پسند نہیں بے وفا ہے۔ آؤ میں اور آپ اگر حسن خاتمہ چاہتے ہیں تو آج کی پہلی بات کو پلے باندھ لیں کہ جس کی زندگی میں وفا ہوتی ہے کائنات کا رب بھی وفا کرتا ہے، حسن خاتمہ اس کو مل جاتا ہے۔ حضرات، دوسری بات یہ ہے کہ استقامت اختیار کیجیے۔ جب اللہ توبہ کی توفیق دے دے، ہم سیدھی راہ پہ آ جائیں، نمازی بن جائیں، تو پھر پلٹے نہ، استقامت اختیار کیجیے۔ اگر اللہ نے آپ کو نمازی بنایا نا تو نمازی بننے میں استقامت کی دعا کیا کریں۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ جس طرح تم چل رہے نا پکے نمازی بن جاؤ۔ بعض لوگ رمضان کے نمازی ہوتے ہیں، بعد میں نہیں، استقامت نہیں ہے۔ کچھ ایسے بھی ہمارے ہاں مسلمان ہیں، صرف جمعے کے جمعہ پڑھ لیا سمجھتے ہیں کہ پورے ہفتے کا حق ادا ہو گیا۔ یہ استقامت نہیں ہے۔ استقامت یہ ہے، اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا عبداللہ فلاں کی طرح نہ ہو جانا، وہ پہلے تہجد پڑھتا تھا، اس نے چھوڑ دی بعد میں۔ یہ استقامت نہیں ہے۔ جب انسان کسی کام پہ لگ جاتا ہے تو پھر مستقل مزاجی اختیار کرے، اور جو آدمی مستقل مزاجی اختیار کرتا ہے ادھر وفات کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے اتر کر کہتے ہیں تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اللہ کی جنتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، تمہارا خاتمہ بڑا اچھا خاتمہ ہے۔ اللہ ہم سب کو استقامت کی دولت عطا فرما دے۔ حضرات، تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں اذکار کرنے چاہیے، دعا کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، جس کی زبان استغفار کرتی ہے، اور جو آدمی اللہ سے اپنے حسن خاتمہ کی دعا کرتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام پھر اس کو حسن خاتمہ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں، دعا، استغفار اور ذکر، بہت عالی شان چیز ہے۔ جو آدمی دنیا میں ساز و سامان بیچنے میں اپنی آوازوں کو بلند کرتا ہے، سارا دن باتیں، پھر موت کے وقت بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ موت کب آئے گی اس کو نہیں پتا۔ جن کی ہر مجلس میں ہر وقت سیاست ہی رہتی ہے زبان پہ، پھر ایسی باتیں کرتے کرتے بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں پھر آخر وقت میں بھی غافل ہوتے ہیں۔ غفلت کی نیند سے باہر آئیے، اپنی زبان کو ذکر اللہ سے تر کیجیے۔ اللہ کے نبی اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، جن کی صبح و شام کے بارے میں سیدہ نے کہا تھا کان یذکر اللہ علی کل احیان، میرے نبی تو ہر وقت اللہ سے کا ذکر کرتے ہیں۔ اور اللہ کے پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ اللہ میں تجھ سے ایسی چیز کا سوال کرتا ہوں، لسانا ذاکرا، اللہ میری زبان کو ذکر کرنے والی زبان بنا دے۔ جس نبی کا ہر لمحہ ذکر سے جڑا ہوا ہے وہ اللہ سے اپنی زبان کے ذکر کے ساتھ تر ہونے کی دعا کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ بن گیا
اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جو انسان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے سفر و حضر میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر آخری لمحات میں ذکر اللہ کی توفیق عنایت فرما دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے من یرید اللہ بہ خیرا استعملہ، مسند احمد کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کریں اللہ اس کو عمل میں لے آتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی عمل میں لانے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ موت سے پہلے اچھے عمل کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرات صحیح بخاری کی حدیث ہے، سید الاستغفار پڑھا کریں۔ جو آدمی صبح اور شام سید الاستغفار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ادھر اس کی روح نکلتی ہے، اللہ جنت کا مہمان بنا دیتے ہیں۔ سید الاستغفار پڑھا کریں، اور دعا بہت عظیم مقام رکھتی ہے، عظیم مقام۔ آپ جانتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کیا دعا کیا کرتے تھے؟ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اللہ اپنی راہ میں شہادت کی موت دینا اور اپنے نبی کے شہر میں دینا۔ صحابہ کہتے عمر کیسی بات کرتے ہو، 22 لاکھ مربع میل پہ پرچم اسلام لہرا رہا ہے، دشمن اپنے محلات میں بیٹھ کے عمر کی ہیبت کو اپنے سینے میں لیے ہوئے ہے، اور آج اسلام کا چرچا ہے، مدینہ دار الامن دار الخلافہ ہے۔ آج تو یہ حالات ہیں کہ یہودیوں کو بھی جزیرۃ العرب سے نکال کے باہر پھینکا گیا ہے، کیسر و کسریٰ کے محلات کے کنگرے ٹوٹ رہے ہیں، اسلام کا غلبہ ہے اور تم مدینے میں شہادت طلب کرتے ہو، کیا مدینے میں قتال و جہاد ہوگا؟ لیکن عمر اپنی دعا کے اندر نا امید نہیں تھے، کہا میں رب سے مانگتا ہوں، وہ قادر مطلق ہے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ پھر دنیا والوں نے دیکھا کہ وہی مسجد نبوی تھی، فجر کی نماز تھی، خنجر عمر کو لگتے ہیں، مارنے والا کافر ہے، اللہ نے اسی کو شہادت کا ذریعہ بنا دیا۔ جو دعا عمر کی تھی اللہ نے منوان پوری کر کے روضہ رسول میں نبی کی قربت میں ساتھ اور مقام بھی عطا کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ عمر کی دعا کے اندر صدق تھا، سچائی تھی، مانگنے میں قوت تھی، اللہ سے طلب کی صداقت تھی۔ رب ذوالجلال نے پورا کر کے عمر کی جو دعا تھی اللہ نے حسن خاتمہ بھی دیا اور اعلیٰ شہادت کی موت بھی عطا فرما دی ہے۔ اللہ سے شہادت مانگا کریں۔ حضرات یہ کیسے ملتا ہے؟ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوسروں کی دعائیں بھی انسان کو لگ جاتی ہیں۔ کبھی انسان بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کچھ ایسے سلوک کرتا ہے کہ ماں باپ کی دعائیں، ماں کہتی ہے اللہ اس کو جنت دے دینا، بوڑھا باپ ہے، بیمار ہے، اس کے پاس پیسے کم ہے لیکن جمع پونجی بھی لا کر ماں باپ پہ نچھاور کر دیتا ہے، مصروفیتیں بڑی ہوتی ہیں، وقت لا کر اپنے ماں باپ کے لیے نچھاور کر دیتا ہے، تھکا ماندہ آتا ہے لیکن کہتا ہے نہیں میں اپنے ماں باپ کی مجلس میں بیٹھ کے ان سے دعائیں لینا چاہتا ہوں۔ کیا پتہ کس وقت کی ان کی دعا آپ کے حسن خاتمہ کی دلیل بن جائے۔ کبھی غریبوں کے ساتھ ایسی ہمدردی کر لیا کریں کہ جب سردی کے موسم میں جن کے بچے ٹھٹر رہے ہوں، آپ جہاں اپنی خریداریاں کرتے ہیں کبھی ان کے لیے لے کے آئے، شاید ان کے منہ سے نکلی ہوئی دعا آپ کے حسن خاتمہ کی دلیل بن جائے۔ اور یتیم بیوہ عورتیں ان کا سہارا بنا کریں۔ واللہ یہ بڑے عظیم لوگ ہیں جن کی دعائیں بڑی قیمتی ہیں۔ تاریخ کے اوراق میں ثبت ہے ایک آدمی گناہوں میں الجھا ہوا تھا لیکن ایک بیوہ سے اس نے سلوک کرتا ہے جو اپنے لیے وہ اس کے لیے، بری نگاہ سے نہیں، رب کی رضا کے لیے خدا ترسی میں، اور ہر مرتبہ وہ بیوہ ایک ہی دعا کرتی ہے اللہ یحسن خاتمتک، اللہ تیرا خاتمہ اچھا کر دے۔ پھر وہ دن بھی آیا کہ بیت اللہ کا صحن تھا، عمرے سے فارغ ہوا تھا، سجدے کی حالت میں تھی، اس آدمی کو بیوہ کی دعا لگ گئی، حرم میں اس کی روح پرواز ہوتی سجدے کی حالت میں، حرم کی فضاؤں میں اس کے لیے دعائیں جنازے کی صورت میں ہو رہی تھیں، اللہ نے اچھا خاتمہ اپنے گھر میں اس کو عطا کر دیا تھا۔ حضرات یہ فکر مندی کی بات ہے، جب انسان کو اپنی موت کی فکر ہوتی ہے اور حسن خاتمہ کے لیے کوشاں ہوتا ہے تو پھر انسان اللہ سے دعا کرتا ہے
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مالک الملک ہم سب کو بھی حسن خاتمہ عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات، حسن خاتمہ حسن انجام کی دلیل ہے۔ جیسا خاتمہ ہوگا ویسا انجام ہوگا، اس لیے مجھے اور آپ کو اس بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ ہمارا خاتمہ اچھا ہو۔ اس جہاں میں کتنے ایسے بد نصیب تھے کہ جو بدکاری کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے، ایسے ہی اٹھائے جائیں گے۔ کتنے ایسے بد نصیب ہیں کہ کانوں میں کھانے کے آلات کی آوازیں پڑ رہی ہیں اور اس حالت میں دنیا میں چلے گئے۔ کتنے شخص اپنی نگاہوں کو آلودہ کر رہے تھے، اس حالت میں موت آ گئی۔ تو انسان کو ڈرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تمہیں موت مسلمان ہونے کی حالت میں آنی چاہیے۔ حضرات، تنہائیاں بات کر لیں۔ میں خصوصاً نوجوانوں سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کبھی انسان غفلت میں شیطان کے غلبے میں آ جاتا ہے اور تنہائی میں اللہ کی حدوں کو پار کر رہا ہوتا ہے، نگاہ، کان، دل، وجود آلودہ کر لیتا ہے۔ اس کو ڈر نہیں آتا کیا یہ اللہ سے کچھ نام لکھوا کے آج اس لمحے میں موت نہیں آئے گی؟ آ سکتی ہے موت اس لمحے میں بھی، تو ڈر جائے کہ اگر اس حالت میں موت آئی تو کل اللہ کے سامنے کیا چہرہ لے کے جاؤں گا، اور پھر میرا اگر انجام اس حالت میں ہوا تو میرا آخرت کا انجام کیا ہوگا۔ تنہائیاں پاک کر لیں، ہر لمحے اپنے اللہ سے ڈر جائیں۔ موت کا کوئی وقت ہمیں علم نہیں ہے، اللہ کو علم ہے، تو جب اس کا علم ہی نہیں کب موت آ جانی ہے۔ آپ مجھ سے زیادہ جہاں کی باتیں دیکھتے ہیں، ہم نے بھی بہت کچھ دیکھا ہے۔ بات کرتے کرتے دنیا میں تندرست و توانا، کوئی بیماری نہیں، کئی جوانوں کو جاتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ کب موت آئے گی پتہ نہیں، تو پھر غفلت کس چیز کی ہے کہ اچھا کل میں توبہ کر لوں گا، پھر کر لوں گا؟ نہیں، ہر وقت انسان موت کو یاد رکھے۔ یہ خاتمہ اچھا ہوگا تو انجام اچھا ہے۔ توبہ کر لیں زندگی میں غلطیاں تو صدق و وفا، اپنے اللہ سے وفا کریں، استقامت کی زندگی گزاریں، اور انسان تقوی کی راہ پہ چلا جائے، اللہ سے دعا و استغفار کرے اور ہر دم اللہ سے ڈرے، تو والعاقبۃ للتقوی، تقوی کا بہت اچھا انجام ہے۔ حضرات، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنی زندگی کو خلوص کی زندگی بنا لیں۔ جو بندہ مخلص ہوتا ہے نا، اللہ اس کو ضائع نہیں کرتے۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری، لیکن ہم کسی مخلص دوست کو ضائع نہیں کرتے، مخلص ملازم کو ہم ضائع نہیں کرتے، لیکن پوری کائنات کا بادشاہ تو بہت قدر کرنے والا ہے، وہ اپنے مخلص بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اب دیکھیں قرآن مجید میں اللہ نے کیا کہا ہے کہ جب انسان اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائے تو شیطان جو انسان کا بڑا دشمن ہے، اور موت کے وقت بھی آ کر اس کی کوشش ہوتی کہ میں اس کو راہ راست سے ہٹاؤں، تو اللہ فرماتے ہیں الا عبادک منهم المخلصین، جو تیرے مخلص بندے ہوں گے شیطان کا وار ان پہ نہیں چلے گا، شیطان کا وار۔ اور پھر مخلصین کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں،
وہ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے، کسی کو معاف کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، ان کا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا اللہ کے لیے ہوتا ہے، ان کا اللہ سے خلوص یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو ضائع نہیں کرتے۔ جو آدمی اپنے اللہ کے ساتھ مخلص ہے وہ اپنی اولاد کو رب سے جوڑے گا، دین سے جوڑے گا۔ جو آدمی اپنی اولاد کو صرف دنیا سے جوڑ رہا ہے اس کا خلوص نہیں ہے۔ اور جب بندہ مخلص ہو جائے ہر کام میں، اللہ تعالیٰ اس کو حسن خاتمہ دیتے ہیں۔ میں وقت ختم ہو رہا، آخری بات ان لفظوں میں اختصار سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری، ابو نسائی، دیگر کتب حدیث میں ایک شخص مسلمان ہو کے بارگاہ رسالت میں آیا، آپ جہاد پہ چلے، وہ ساتھ چلا، ایک مارکے میں فتح ہوئی، مال غنیمت ملا، اللہ کے پیغمبر نے خود اس کا حصہ الگ کیا اور کہا تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ کہا وہ لوگوں کی خدمت میں جانور چرانے کے لیے گیا ہے۔ کہا جب آئے تو حصہ اس کو دے دینا۔ اس کے ساتھ والے ساتھی لے گئے، وہ واپس آیا، اس کو پکڑایا، کہتا ما علی ھذا اتبعتک، اس سامان کو اٹھا کے بارگاہ رسالت میں آ کر کہتا ہے آقا میں نے اسلام دنیا کے مال کے لیے قبول نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے اسلام میں میرا یہ حق ہے لیکن مجھے نہیں چاہیے مال، میں تو صرف اس لیے مسلمان ہوا ہوں ان ارما ہاہنا، میری اس رگ پہ آ کر تیر لگے، میری روح پرواز و شہادت کا مقام مل جائے، میرا رب سے عہد وعدہ اور خلوص یہ ہے، دنیا کا مال نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی کے پاس رکھ کے چل گیا، اگلے مارکے میں تیر لگا، عین اس جگہ پہ جہاں اس نے اشارہ کیا تھا، ساتھی اٹھا کے لائے۔ پیغمبر کائنات نے کہا ہوا کیا یہ وہی شخص ہے جو کل تک یہ بات کر رہا تھا کہ اس لیے مسلمان ہوا ہوں جہاں تیر لگے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا یہ میرا جبہ لے جاؤ، میرا کوٹ لے جاؤ، اس میں جا کر اس کو کفن دے دینا۔ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، شہید کو الگ سے کپڑے نہیں، لیکن اللہ کے نبی کا وہ مقدس جبہ جس کو ہاتھ لگانے پر بھی صحابہ سعادت سمجھتے تھے، آج اللہ کے نبی نے اس آدمی کے لیے اپنا جبہ عنایت کر دیا ہے، اس کو کفن دے دیا گیا، اس کی چارپائی سامنے رکھ دی، جسد سامنے ہے، مارکائے ارائی کا وقت ختم ہے، موقع ملا ہے، اللہ کے نبی جنازے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، صحابہ نے صفیں باندھی ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں جنازے نبی نے پہلے بھی بڑے پڑھائے تھے لیکن جو آج الفاظ سنے ہیں اس سے قبل کبھی نہیں سنے تھے۔ اللہ کے نبی جنازے میں کہتے ہیں اللہم انہ عبدک خرج مہاجرا فی سبیلک وقتل شہیدا انا شہید علی ذالک، اللہ میں تیرا نبی گواہی دیتا ہوں جنازے کے اندر یہ مہاجر آدمی تیرے راستے میں نکلا، تیری راہ کا شہید ہے، اس کے خلوص پہ میں اللہ کا نبی گواہی دے رہا ہوں۔ کتنی عظیم شہادت ہے کہ جبہ پیغمبر کا ملا ہے، جنازہ نبی نے پڑھا ہے اور اس کی گواہی جنازے کے اندر اللہ کے نبی نے دی۔ صحابہ کہتے ہیں اس سے قبل کبھی کسی کو یہ مقام نہیں ملا۔ جو آدمی اللہ سے مخلص ہو جاتا ہے اللہ اس کا خاتمہ بھی اچھا کرتے ہیں، جو اس کی تمنا تھی ویسا ہی خاتمہ اللہ نے عطا کر کے عزت و شان دے دی۔ میں اور آپ بھی اپنے رب سے مخلص ہو جائیں تو ہمارا بھی خاتمہ اچھا ہوگا۔ خلوص پیدا کر لیں، تقوی پیدا کر لیں، تنہائیاں پاک کر لیں، استقامت اختیار کر لیں اور سچی اور وفادار بن جائیں۔ اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم ارحم علی احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا انک انت الغفور الرحیم، اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس بغیر حساب، اللہم قنا فتنة القبر وعذاب النار، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔